السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں امریکن رجیم چینج پلان کے حوالے سے بہت کچھ لکھا جا رہا ہے. اس کے دفاع میں بھی بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، اس کے اگینسٹ بھی بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں بھی اپنی اپنی مرضی کی مختلف توجیحات اور تشریح اس کی کر رہے ہیں. لیکن اب امریکہ میں بھی جو وہاں کے تھنک ٹینکس ہیں، وہاں کا جو میڈیا ہے، انہوں نے اس کے اوپر بولنا شروع کر دیا ہے. اور جو امریکن پلان تھا پاکستان میں حکومت کو تبدیل کرنے کا، اس کا بھانڈا جو ہے وہ امریکن میڈیا اب جو ہے وہ پھوڑنا شروع کر چکا ہے. اس میں ابھی سب سے پہلے فاکس نیوز جو امریکہ کے اندر ایک بڑا ٹی وی چینل نیٹ ورک ہے، اس میں جو ان کی ڈیفنس اینالسٹ ہیں اور جو امریکہ میں جو نیشنل سیکیورٹی اور ڈیفنس اینالسٹ کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے، ریسرچر ہیں، بہت بڑی ڈاکٹر ربیکا گرانٹ، ان کا ایک انٹرویو انہوں نے نشر کیا جس میں وہ بڑی کھلے الفاظ کے ساتھ وہ وجوہات بتا رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا ہے. اسی طرح اسرائیل کے اندر بھی میڈیا میں اب اس قسم کی خبریں، تجزیے، تبصرے یا کارٹون شیئر کیے جا رہے ہیں جس کے اندر یہ واضح طور کے اوپر تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے کہ وہ محض ایک اپوزیشن کی جانب سے عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک امریکن سوچ اور ایک تھیوری تھی جس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اعلی کار کے طور کے اوپر کام کیا. اور پھر عمران خان کو امریکہ کی اشیر بات سے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا. تو اس حوالے سے آج ہم آپ سے کچھ چیزیں شیئر کریں گے. اور اس قسم کی اطلاعات آنے کے بعد پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق پرائم منسٹر جن کی حکومت ختم کی گئی، عمران خان صاحب، انہوں نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا. ان کی باقی جو ٹیم ممبرز ہیں وہ بھی اس کے اوپر خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ہماری پاکستان میں عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے اور انٹیلیجنس، پرائم انٹیلیجنس ایجنسی ISI جو ہے، اس کے اوپر بھی بڑا شدید دباؤ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکا ہے اس وقت. اور ہماری جو عدلیہ ہے وہ بھی اس وقت کافی دباؤ میں دکھائی دے رہی ہے. اس کی بنیادی وجوہات وہ یہی ہیں کہ 27 مارچ سے عمران خان مسلسل میڈیا کے اوپر اور پبلکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے امریکی سازش تیار کی گئی ہے. اور اس کی جو آگاہی ہے وہ پاکستان کے امریکہ میں سفیر اسد مجید خان صاحب نے، ہمارے وہاں پہ جو ڈیفنس اتاشی ہیں انہوں نے بھی، اور ہمارے جو ڈپٹی چیف آف مشن ہیں انہوں نے بھی جو مراسلہ یہاں پہ بھیجا تھا، جو سائفر بھیجا تھا، اس میں اس کی نشاندہی کی گئی. لیکن ہماری قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس بھی ہوئے، اس کے اعلامیہ بھی جاری ہوئے، اور جس میں امریکہ کی کھلم کھلا پاکستان میں مداخلت کی مذمت کی گئی، ان کی ان ڈپلومیٹک لینگویج کی بات کی گئی. لیکن بدقسمتی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے کسی بھی ادارے نے، کسی بھی جماعت نے، کسی بھی فریق نے، جو ریاست کے یہاں پہ سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، جو بنیادی ستون ہوتے ہیں، اس میں کسی نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اب جیسے جیسے چیزیں کھلتی جا رہی ہیں ویسے ویسے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر اور پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نہ صرف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، بلکہ بڑا شدید دباؤ اس وقت ان کے نہ صرف بیرونی سیاسی عوامی سطح کا اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے، بلکہ اس وقت جو ہے کہ مسلح افواج کے اندر جو ان کی اپنی فیملیز ہیں، جو شہداء کی فیملیز ہیں، وہ بے شمار سوالات اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی. اور جس قسم کی بھی جو گیدرنگز ہوتی ہیں ود ان فورسز جو ہے کینٹونمنٹ بورڈ کے اندر، ان میں بھی بے شمار سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے عسکری قیادت بھی بڑے شدید دباؤ میں اس وقت آ گئی ہے. اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ اس وقت تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک نقطے کے اوپر اس وقت تمام کی تمام ان کی توجہ مرکوز ہے کہ کس طرح سے ملک میں جلد سے جلد انتخابات کروائے جائیں، تاکہ یہ جو اس وقت سچویشن ہے اور ایک پیدا ہوئی ہے اس کو نپٹا جا سکے. کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اب امریکن میڈیا کے اندر، امریکن تھنک ٹینکس کے اندر جب یہ بات ہونا شروع ہو چکی ہے اور وہ پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہماری اس پالیسی کی وجہ سے حکومت ختم ہوئی، تو اس کے بعد اب پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں، پاکستان کی پرائم انٹیلیجنس ایجنسی ISI، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، عسکری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے پاس وہ جواز یا جسٹیفیکیشن یا وہ عذر جو ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی فیس سیونگ کر رہے تھے. ابھی کیا ہوا امریکہ میں وہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ ڈاکٹر ربیکا گرانٹ جو ہیں یہ PhD اسکالر ہیں
اور ان کی تمام ریسرچ، ان کی تمام پالیسی پیپرز، ان کی تمام اسٹریٹجک انالیسز جو ہیں وہ امریکن پینٹاگان، ان کی ایئر فورس، ان کی جو انٹیلیجنس اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ساتھ ان کا جو ہے کہ وہ اشتراک ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ اپنی کام کرتی ہیں. اور یہ 1995 میں انہوں نے امریکہ میں IRIS ایک ادارہ بنایا تھا. یہ اس کی بانی پریزیڈنٹ ہیں اور ابھی بھی اس وقت یہ اس کی پریزیڈنٹ ہیں. اور یہ پچھلے 27 سال سے یہ ادارہ پینٹاگان کو، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اور ڈیفنس وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو مختلف ریسرچ اور تھنک ٹینک کے طور کے اوپر ان کو مقالہ جات اور پیپرز اور تحقیقات اور تجزیے جو ہے پیش کرتی ہیں. ڈاکٹر ربیکا گرانٹ جو ہیں وہ اس ادارے کے علاوہ جو ہے سیکرٹری آف ایئر فورس اور جو چیف آف سٹاف ایئر فورس ہیں ان کے دفاتر میں بھی کام کر چکی ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر ربیکا جو ہے وہ جنرل ولیم مائیکل کا جو انسٹیٹیوٹ ہے فار ایئر پاور اسٹڈیز، یہ بڑا ایک رینون اور بڑا معروف اور معتبر ایک ادارہ ہے امریکہ کے اندر، اس کی بھی یہ ڈائریکٹر ہیں. اور یہ جو ادارہ ہے جنرل ولیم مائیکل کا انسٹیٹیوٹ فار ایئر پاور اسٹڈیز، یہ بیسیکلی امریکن ایئر فورس ایسوسی ایشن جو ہے اس کا یہ ادارہ ہے اور اس کے ساتھ یہ منسلک ہیں. تو یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے ان خاتون کا. انہوں نے فاکس نیوز کے اوپر جو ان سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ پاکستان یوکرین کے معاملے کے اوپر امریکہ کی جو پالیسی ہے اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، تو آپ کے خیال میں امریکہ کی پالیسی یا پیغام پاکستان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یہ بنیادی سوال تھا جس کے جواب میں انہوں نے 4-5 بڑا بریف، بڑا چھوٹا سا جواب انہوں نے دیا، لیکن اس کے اندر تمام چیزوں کو بیان کر دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو یوکرین کے معاملے پر امریکہ کی حمایت کرنا ہوگی، نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ روس کے ساتھ جو تجارتی مفادات اور تعلقات پاکستان قائم کر رہا ہے ان کو ختم کرنا ہوگا. جو پرائم منسٹر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ریسنٹلی جو دورہ تھا اس کے اندر گیس کی اور گندم کی اور پیٹرولیم مصنوعات کی جو خریداری کے حوالے سے کہ 30% کنسیشن کے اوپر بات کی تھی ڈیل، اور اس کے بعد ہم نے جو گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہم رشیا کے ساتھ ڈیل سائن کی ہم نے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ڈیفنس اسٹریٹجک پارٹنرشپ اب سٹارٹ ہو رہی تھی، رشیا سے ہم مختلف ڈیفنس ڈیلز کر رہے تھے ہیلی کاپٹرز کے اور مختلف. تو اس تناظر میں نے کہا کہ روس کے ساتھ جو تجارتی تعلقات ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، کم کرنا ہوگا نہیں کہا، انہوں نے کہا ختم کرنا ہوگا. پھر چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو محدود کرنا ہوگا. چین کے ساتھ تعلقات کے خاتمے کی بات نہیں کی لیکن کہا محدود کرنا ہوگا. یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ سی پیک کو اس کو محدود کرنا ہوگا اور جو ہمارے ان کے ساتھ اسٹریٹجک اور تجارت تعلقات بڑھ رہے ہیں اس کو محدود کرنا ہوگا. پھر پاکستان میں جو امریکہ مخالف مہم ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. اور اسی وجہ سے پھر یہ جو چیزیں 4-5 انہوں نے بتائیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے 2 ہفتے قبل جو ہے پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا. اب یہ بڑی کھل کے انہوں نے بات کی اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہر صورت میں امریکہ مخالف اور روس کے حق میں جو پالیسیز ہیں اسلام آباد میں، پاکستان میں، ان کو ختم کرنا ہوگا. تو یہ وہ بنیادی وجوہات تھیں جس کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور یہی وہ وجوہات ہیں جس پہ جو ہمارے امبیسڈر اسد مجید صاحب نے جو سفارتی مراسلہ وہاں سے بھیجا تھا ڈونلڈ لو کے ساتھ میٹنگ، جو ہمارے ڈیفنس اتاشی نے اور ڈپٹی چیف آف مشن نے وہاں سے مراسلہ بھیجا تھا، ان میں بھی اسی قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو عمران خان یا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر ایک طبقہ ہے سیاسی جماعتوں کا جنہوں نے فائدہ اٹھایا اس کا، یا ایک وہ طبقہ جو دانشوروں کا، صحافیوں کا یا مختلف انٹلیکچوئلز ہیں ان کا جو ان سارے عمل سے مستفید ہوا ہے، وہ ابھی بھی میں نہ مانوں کی رٹ پہ لگا ہوا ہے. دوسری طرف آپ سے ایک اور جو چیز شیئر کرنے میں جا رہا ہوں، یہ بیسیکلی برازیلین لیبنیز پولیٹیکل کارٹونسٹ ہیں اور ان کا جو نام ہے وہ کارلوس لیٹوف ہے. اور یہ اسرائیل کے معاملے کے اوپر جو دنیا کی پالیسیز ہیں اور اسرائیل کی جو فلسطین کے اوپر مظالم ہیں اور اس کی وہاں پہ توسیع پسندانہ پالیسیز ہیں، ان کے یہ بڑے نقاد ہیں اور بڑا کرٹیکلی ان کے اوپر یہ کارٹونز بناتے ہیں، لکھتے ہیں. اور انہوں نے ریسنٹلی ایک کارٹون بنایا جو غالباً اپریل کے تیسرے ہفتے میں چھپا، اور اس میں انہوں نے یہ دکھایا جو آپ یہ کارٹون سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان
ایک مورا کے طور کے اوپر پاکستان کا نقشہ جو ہے یہ شطرنج کی بساط دکھائی گئی ہے، اور اس کے اوپر جو وزیر ہے وہ پرائم منسٹر کا چہرہ دکھایا گیا، اور امریکہ بیٹھ کے اپنی انگلی کے اشارے سے وزیر کو اٹھا کے پھینک رہا ہے۔ اور اس کا جو چرچا ہے اس کارٹون کا وہ اسرائیل کے اندر بہت زیادہ ہوا ہے، اور اسرائیل کے ایک نوم بینٹ جو ہیں کہ یہ بھی آپ کو ہم ان کا ٹویٹ دکھا رہے ہیں جو ہیبرو لینگویج میں ہے، جو اسرائیلی لینگویج ہے اس لینگویج میں ہے، اور اس کا ساتھ دوسرا ٹویٹ جو گوگل کے اوپر اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ جو اسرائیل مخالف جو کارٹونسٹ ہے، برازیلین کارٹونسٹ جو ہے کارلس لیٹف، اس نے پاکستان میں جو عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا ہے اس کی عکاسی کی ہے، اور یہ دکھایا ہے انہوں نے کہ کس طرح سے امریکہ نے عمران خان کی حکومت کو فرق کروایا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف آپ کو 2 ایگزامپلز دکھائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح بیرون ممالک بہت سے تھنک ٹینکس ہیں، ہم نے دیکھا کہ روس کی جو وزارت خارجہ ہے، چین کی وزارت خارجہ ہے، انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا تھا اور پاکستان کی صورتحال پر، اور انہوں نے بھی امریکن رجیم چینج فارمولے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان میں یہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بہت جلدی کھل کر واضح ہوئی ہیں، اور اب ہماری عدلیہ کے اوپر، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، ہماری انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ شدید دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ دباؤ یہ نہیں ہے کہ کوئی انقلاب لایا جائے، بلکہ وہ صرف ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ ہے، دباؤ ہے کہ ملک کے اندر جلد سے جلد انتخابات کروائے جائیں اور عوام کو یہ موقع دیا جائے فیصلے کا، حق کا کہ حکومت کون سی ہے، نہ کہ امریکہ کو موقع دیا جائے۔ اور میرے خیال ہے سب سے بڑی دانش مندی بھی یہی ہوگی اس وقت کہ ہم غداری کے یا توہین رسالت کے سنگین مقدمات قائم کرنے کی بجائے ہم اگر عوام کی طرف رجوع کریں اور عوام کے اوپر یہ فیصلہ چھوڑیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے سوٹیبل قیادت کون سی ہے، یہی ملک، قوم اور پارلیمانی نظام کے لیے بہتر ہوگا۔